ایک اور حدیث ملاحظہ کریں. وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان من امتی من یصنع ذلک وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان في باب افتراق هذه الأمة. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ترمذی شریف کتاب الایمان میں لائے. باب افتراق هذه الأمة ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے، اور اس طرح سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے. علامہ البانی وغیرہ نے اس ٹکڑے کو ضعیف کہا ہے. حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ ٹکڑا ضعیف ہے. کون سا ٹکڑا؟ جو اس کے بعد والا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا. یہ ٹکڑا ضعیف ہے، بقیہ روایت صحیح ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. گویا صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے راستے سے انحراف کرنے والا کفر و ضلال کے راستے پر چل رہا ہے، وہ دین اسلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو رسول کا راستہ کہا ہے، اپنا راستہ کہا ہے، اور صحابہ کرام کے راستے اور منہج سے انحراف کرنے والے کو کفر اور ضلال کے راستے پر چلنے والا بتایا ہے. جس نے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دیا، جس نے صحابہ کرام کا منہج چھوڑ دیا، جس نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا. یہ حدیث پاک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ایک شاندار دلیل ہے.